الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رمضان مبارک کی آمد ہے۔ رمضان شریف کے روزوں کی فضیلت، خود ماہ رمضان کی برکات اور اس مبارک مہینے میں معمولات اور اعمال کی پابندی کے حوالے سے عام مسلمانوں کو آگاہ کیا ہی جاتا ہے، اور پڑھا لکھا طبقہ کتابیں پڑھ کے یا مساجد میں حاضر ہو کر ائمہ مساجد سے، علماء سے اس سلسلے میں رہبری حاصل کر لیتا ہے، لیکن عوام مسائل سے ناآشنا ہونے کی وجہ سے یا اپنی غفلت اور جہالت کی وجہ سے بات کرتے ہیں کہ جن سے روزہ خراب ہو جاتا ہے، بجائے رمضان کی برکت حاصل ہونے کے محرومی مقدر میں آتی ہے۔ حالانکہ یہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اس کے صرف روزے کا عمل ایسا ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری بیان فرمائی ہے کہ جو شخص رمضان شریف کے روزے ایمان و یقین کے ساتھ رکھے، یعنی اللہ کا حکم ہے یہ سمجھ کر روزہ رکھے اور یہ یقین رکھے کہ میں جو روزے رکھ رہا ہوں اس پر مجھے اللہ کے ہاں اجر ملے گا، تو ایسے آدمی کے اس روزے کے عمل سے زندگی بھر کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ چند ضروری مسائل جن سے آگاہی ہر روزے دار کے لیے ضروری ہے وہ بیان کیے جائیں۔ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن کے حوالے سے عوام میں غلط فہمیاں ہیں۔ مثلا جن چیزوں سے روزہ نہیں ہوتا، کشمیر میں عام طور پہ کچھ ایسی باتیں مشہور ہیں کہ وہ ایسی غلطیاں کر کے بھی سمجھتے ہیں کہ روزہ ہو گیا، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن مشہور ہے کہ ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس وجہ سے بعض مرتبہ روزہ ٹھیک ہونے کے باوجود خراب ہو جاتا ہے، اور بعض مرتبہ روزہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہو گیا۔ اس حوالے سے چند ضروری مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ پہلے وہ مسائل بیان کیے جائیں گے جن چیزوں کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، اگر کوئی شخص سگریٹ پیے، حقہ پیے، نسوار یا آج کل گٹکا کے نام سے جو چیزیں چلتی ہیں ان کا استعمال کرے تو ایسی چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض لوگ اپنی نادانی، غفلت اور جہالت کی وجہ سے یہ تو سمجھتے ہیں کہ سگریٹ سے روزہ ٹوٹتا ہے، لیکن نسوار وغیرہ کھانے کو روزہ ٹوٹنے کے لیے مضر نہیں سمجھتے۔ وہ سمجھتے ہیں اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ان کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ چونکہ نسوار وغیرہ منہ میں رہتی ہے اور باہری تھوک دی جاتی ہے اس لیے روزہ برقرار ہے۔ حالانکہ منہ کے لعاب کے ساتھ جب نسوار یا اس طرح کی کوئی چیز مل جاتی ہے تو اس کا اثر حلق سے نیچے چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ضرورت کی وجہ سے یا بلا ضرورت قے یعنی الٹی کرے، مثلا کوئی ایسی تکلیف ہو گئی اور ایسی ناقابل برداشت حالت متلی کی ہو گئی کہ اس سے اپنی طبیعت کی وجہ سے الٹی کرنے پہ مجبور ہونا پڑا، اور اس نے کوئی ایسی چیز مثلا نمک والے پانی کا غرارہ کیا یا گلے میں ہاتھ انگلی ڈال کے اس نے قے کی، تو اب چونکہ اس نے جان بوجھ کے الٹی اور قے کی ہے، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، الٹی میں پانی آئے یا اس کی قے میں کھانے کی کوئی چیز واپس آئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 3، منہ میں، مسوڑوں میں یا دانتوں میں کوئی چیز پھنس گئی تھی اور روزے کی حالت میں اس کو نگل لیا، تو یہ چیز اگر چنے کے دانے کے برابر ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر چنے کے دانے سے کم ہے، مثلا چاول کے دانے کے برابر ہے یا تل کے دانے کے برابر ہے اور اس کو نگل لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن منہ اور دانتوں میں جو چیز آ جاتی ہے اگرچہ وہ چنے کے دانے سے کم ہو، اس کا پھر نکال کے حلق سے نیچے لے لینا یہ خود مکروہ ہے، اس سے روزے کی برکتیں کم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 4، دھوئیں کے حلق میں ارادتاً اور قصداً لے جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مثلا کوئی شخص سگریٹ پی رہا ہے اور اس کے پاس روزے دار بیٹھا ہے، اور روزے دار اتنا قریب بیٹھا ہے کہ سگریٹ کا دھواں اس کے حلق میں جا رہا ہے، یا اسی طریقے سے کہیں اگربتی جل رہی ہے اور اگربتی کے دھوئیں کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور اس کا دھواں حلق کے اندر چلا گیا، تو ایسی صورت میں یہ جو دھواں اگربتی کا، سگریٹ کا
یا کہیں لکڑی جل رہی ہے اور اس کا دھواں، یا لوہار کے پاس بیٹھا ہے، بھٹی کا دھواں حلق کے اندر چلا گیا، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ اسے یہ معلوم ہو کہ میں روزے سے ہوں، اور پھر اس کے باوجود اس نے احتیاط نہ کی ہو اور حلق میں کوئی دھوئیں کا اثر جائے تو روزہ باقی نہیں رہے گا۔ نمبر 5، کان میں دوا ڈالنے سے، ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ کان اور ناک میں جو دوائی ڈالی جاتی ہے یہ براہ راست انسان کے دماغ تک پہنچتی ہے، اور جو چیز معدے یا دماغ تک اپنا اثر پہنچا دے، چاہے وہ کان کے ذریعے سے ہو، چاہے ناک کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ حلق کے ذریعے سے معدے یا دماغ میں پہنچے، ان چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ نمبر 6، کوئی آدمی غسل کر رہا تھا یا وضو کر رہا تھا یا یوں ہی مسواک کر رہا تھا، برش کر رہا تھا، اور اس نے پانی منہ میں لیا کلی کرنے کے لیے، اس کو یاد تھا کہ روزہ ہے، بے احتیاطی ہو گئی اور بے احتیاطی کی وجہ سے حلق میں پانی چلا گیا، تو ایک قطرہ پانی بھی اگر حلق کے اندر چلا گیا روزہ ٹوٹ جائے گا اور روزہ باقی نہیں رہے گا۔ نمبر 7، فجر کے وقت صبح صادق طلوع ہو جائے، یعنی سحری کا وقت بند ہو جائے، اور سحری کا وقت بند ہو جانے کے بعد چاہے اذان ہو چاہے اذان نہ ہو، چاہے گھڑی صحیح ہو چاہے گھڑی غلط ہو، سحری کا جو اصل وقت ہے جب سحری بند ہوتی ہے، اس وقت سحری بند ہونے کے بعد کوئی چیز کھا لی یا پی لی، وہ کم ہو یا زیادہ ہو، مثلا 1 گھونٹ چائے یا 1 گھونٹ پانی پی لیا، یا منہ میں جو لقمہ تھا وہ حلق سے نیچے اتار لیا، یا ضرورت کی کوئی چیز تھی، مثلا دوائی بھول گیا تھا، اب دوائی یاد آئی اور اس نے دوائی کی کوئی ٹیبلٹ یا کیپسول منہ میں تھا اس کو اتار لیا یا منہ میں ڈال کر اسے نیچے نگل لیا، اور سحری کا وقت بند ہو چکا تھا، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ باقی نہیں رہے گا۔ کشمیر میں یہ جو مشہور ہے کہ جب تک اذان چلتی رہتی ہے تب تک کھانے پینے کی اجازت ہے، یہ غلط بات مشہور ہو گئی ہے۔ اذان تو صبح صادق کے بعد ہوتی ہے اور وہ نماز کے لیے ہے، روزے بند ہونے کے لیے نہیں ہے۔ روزہ تو اذان شروع ہونے سے پہلے، صبح صادق سے پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ جب سحری کا وقت مکمل ہو، پوری گھڑیاں اپنی صحیح ٹائم پہ رکھیں، اور جو میقات جنتری وغیرہ رمضان کے سحر و افطار کے حوالے سے نکلتی ہیں ان کو اپنے گھر میں رکھ کر پابندی اور احتیاط کے ساتھ ان پر عمل کریں، بلکہ ہونا یہ چاہیے مثلا 5:05 پر اگر سحری بند ہو رہی ہے تو 5 بجے ہی کھانا پینا بند کر دیا جائے۔ مجبوری ہے، کسی شخص کی آنکھ ہی نہیں کھلی اور اسے صرف 2-3 منٹ ملے، تو ان 2-3 منٹوں میں اگر اس نے سحری بند ہونے سے پہلے کھا لیا تو اس کی گنجائش ہے، ورنہ احتیاط یہ ہے کہ 5 منٹ پہلے کھانا پینا بند کر دیں۔ یہ بھی جب ہے کہ جب گھڑیاں ٹھیک ہوں اور روزہ رکھنے والوں کو سحری کے وقت کا پتہ ہو کہ بند کب ہوتی ہے۔ اسی طرح کشمیر میں یہ جو مشہور ہے کہ سحری کھائے بغیر روزہ نہیں ہوتا، تو بعض مرتبہ آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب اذان ہو رہی ہو، تو پھر جلدی سے پانی کا گھونٹ پیتے ہیں یا چائے کا گھونٹ پیتے ہیں، یا اسی طریقے سے کوئی دودھ کا گھونٹ پی لیتا ہے، یا کسی آدمی کی آنکھ اس وقت کھلی ہے جب اذان ہو رہی ہے یا سحری کا وقت بند ہو چکا ہے، تو وہ مجبور ہے، اپنی کسی مجبوری اور کمزوری بیماری کی وجہ سے دوائی کھا رہا ہے، تو ایسے شخص کا روزہ بھی نہیں ہوگا چونکہ سحری کا وقت بند ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے غلطی کی وجہ سے یا اپنی سستی کی وجہ سے غروب آفتاب سے 1 منٹ پہلے بھی افطار کر لیا، مثلا 6:55 پہ غروب آفتاب ہے اور کسی شخص نے 6:54 پہ افطار کر لیا، چاہے وہ بھول گیا ہو، چاہے اس کی گھڑی غلط ہو، چاہے امام صاحب نے یا مسجد کے مؤذن نے مسجد سے اعلان ہی غلط کر دیا، وقت سے پہلے اعلان ہو گیا، بہرحال کوئی بھی صورت ہو، اگر اس آدمی نے افطار کی نیت سے کوئی چیز وقت سے 1 منٹ پہلے بھی کھا پی لی تو اس شخص کا روزہ بھی ٹوٹ گیا۔ ان تمام لوگوں کو اپنی اس غلطی کی وجہ سے رمضان شریف کے بعد ان روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ دوسرا مسئلہ، جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ان میں پہلی چیز ہے
بھول کر کھا پی لینا۔ اگر کوئی شخص یہ بھول جائے کہ مجھ کو روزہ ہے اور اسے یاد ہی نہیں، اس حالت میں اس نے کوئی چیز کھا لی، تھوڑی ہو یا زیادہ، ایسے ہی کوئی پانی یا کوئی اور چیز پی لی، کم ہو یا زیادہ، تو جب اس کو روزہ یاد ہی نہیں ہے، چاہے وہ بھول کے کھائے چاہے پھر اس کو کوئی کھلا دے، لیکن اسے روزہ یاد نہ ہو، تو اس آدمی کے کھا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، کھاتے ہوئے کوئی چیز پیتے ہوئے جیسے ہی اس کو کوئی یاد دلائے یا خود یاد آ جائے کہ روزہ ہے، تو بس جو چیز منہ میں ہے اسے تھوک دے، اس کو نہ نگلے۔ یاد آنے کے بعد یا یاد دلانے کے بعد اگر اس نے کوئی چیز حلق سے نیچے اتار لی تو بس پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جب تک یاد نہیں ہے تب تک کچھ بھی کھا پی لے، روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نمبر 2، بعض لوگوں کو رمضان شریف میں بھی عادت ہوتی ہے مسلسل پیسٹ اور منجن وغیرہ سے دانت صاف کرنے کی، تو چین نہیں آتا، وہ روزے کی حالت میں پیسٹ سے یا منجن سے دانت صاف کرتے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پیسٹ کا استعمال یا منجن کا استعمال روزے کی حالت میں ختم ہوتی ہیں، لیکن پیسٹ یا منجن کے استعمال یا برش کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر غلطی ہو گئی اور منجن یا پیسٹ کا اثر حلق کے اندر چلا گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ احتیاط کے ساتھ اگر کوئی شخص یہ پیسٹ منجن استعمال کرتا ہے تو پھر روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ احتیاط یہی ہے کہ استعمال نہ کی جائے، بلکہ رمضان شریف میں بجائے برش کرنے کے روزے کی حالت میں مسواک کا استعمال کرے، اور صبح سحری بند ہونے سے پہلے ایسے ہی افطار کے بعد ضرورت ہو تو پیسٹ وغیرہ کے ساتھ برش کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں بیمار آدمی انجیکشن لگوائے یا گلوکوز لگوانا پڑے تو گلوکوز چڑھانے سے یا انجیکشن کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح جس شخص کے دانت میں درد ہو اور دانت کے درد کی شدت کی وجہ سے مجبور ہو کر اسے دانت نکلوانا پڑے تو دانت نکلوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر دانت نکلواتے ہوئے دانت سے نکلنے والا خون یا پھر جو دوائی دانت پہ لگائی گئی ہے اس دوائی کا اثر حلق میں چلا جائے تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹے گا، لیکن دانت نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح خون نکالنے سے یا خون نکلوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مثلا کسی شخص نے خون اس لیے نکلوایا ہے کہ اس کو ٹیسٹ کروانا ہے، یا کسی شخص نے خون اس لیے نکلوایا ہے کہ وہ کسی دوسرے کو خون دینا چاہتا ہے، دونوں صورتوں میں خون نکلوانے سے اور خون لینے والے کا یعنی خون نکالنے والے کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایسے ہی نکسیر آنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نکسیر اگر آ جائے، کم ہو یا زیادہ، یہ دیکھنا ہے کہ نکسیر کا خون حلق کے اندر تو نہیں گیا۔ اگر حلق میں اس کا کوئی اثر چلا جائے تو روزہ ٹوٹے گا، اگر گلے میں حلق میں اثر نہ جائے تو نکسیر آنے کی وجہ سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسے ہی اگر کسی شخص کو بغیر اپنی چاہت کے اور ارادے کے، بغیر اپنے قصد کے اچانک خود بخود قے آ گئی، الٹی آ گئی، لیکن اس الٹی کے آنے میں اس کا اپنا کوئی اختیار اور عمل دخل نہیں ہے، تو پھر وہ الٹی کم ہو یا زیادہ ہو، اس کی قے میں پانی جیسی کوئی چیز واپس آئے یا کھانے کی کوئی چیز واپس آئے، اگر بغیر اپنے ارادے اور اختیار کے ایسا ہوا ہے تو قے کم ہو یا زیادہ ہو اس سے روزے پر فرق نہیں پڑتا۔ یہ بات پہلے بتا دی ہے کہ کوئی جان بوجھ کر متلی آنے کی وجہ سے الٹی کرتا ہے تو پھر روزہ ٹوٹے گا۔ خوشبو لگانے سے یعنی سینٹ، پرفیوم، عطر وغیرہ، تیل لگانے سے چاہے وہ خوشبو والا ہو یا بغیر خوشبو کے ہو، جسم پہ مالش کرے یا سر پہ مالش کرے۔ ایسے ہی نہانے سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہانا بھی جائز ہے روزے کی حالت میں، تیل لگانا بھی جائز ہے، خوشبو لگانا بھی جائز ہے، ان چیزوں سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نماز روزہ اہم ترین اللہ کی طرف سے مسلمانوں پر عائد فریضے ہیں، ان کی ادائیگی میں کسی طرح کی کوتاہی اور سستی نہیں ہونی چاہیے۔ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے صحیح مسائل معلوم کیے جائیں، اور صحیح مسائل معلوم کر کے ہی
اپنی نماز روزے کو صحیح طور پہ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک مجھ کو بھی اور سننے والوں دیکھنے والوں کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کریں جو مسائل بیان کیے گئے ہیں خود بھی ان پہ عمل ہو اور دوسرے حضرات کو بھی ان پر عمل کرنے کی تاکید کی جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔